بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما کر واٹس ایپ کر دیجئے. وائس میسج کے ذریعے یا چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کر بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز کے ساتھ لوگوں کو آپ کی ویڈیو بھی سوال کے طور پر دکھا سکیں. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں, انہیں بھی دیکھ لیجئے. ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, ہماری ہر ویڈیو کے آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے شیخ عادل الریان کی. ان کی مکمل ویڈیو سورہ بقرہ کی نور ٹی وی چینل 2 پر دستیاب ہے. ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے, اسے پلیز جوائن کر لیجئے. اور اب آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا. السلام علیکم جناب عاقل صاحب, میرا نام عمر فاروق ہے, میں ریاض سعودی سے بات کر رہا ہوں. میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ کیا کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شکریہ. کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, عمر فاروق صاحب ریاض سے پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے بہت شارٹ وائس کلپ بھیجی ہے. اس طرح کے سوالات درکار ہیں, طول نہ دیتے ہوئے شارٹ وائس میسج کیا کریں. بہت شکریہ. میں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کے فتوے کی جانب لے کر چلتا ہوں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا ہے اور اپنی دین کی باتیں انہی سے سیکھنی ہیں. لیجئے سنتے ہیں سماحت شیخ. ما حکم قضاء الرجل الحاجة قائما وهل ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه فعل ذلك؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے؟ اور ایک شخص اگر پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حکم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائما, اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جو حکم ہے خاص طور پر مرد حضرات کے لیے لا بأس به, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھڑے ہو کر پیشاب مرد حضرات کر سکتے ہیں, لیکن بشرطین, 2 شرطوں کی ضرورت ہے. 2 شرطیں ضروری ہیں, انہیں ضرور دھیان سے سن لیجئے. الشرط الاول ان يأمن من التلوث بالبول. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب کے جو چھینٹیں ہیں ان سے محفوظ رکھے. والشرط الثاني ان يأمن من ناظر ينظر إليه. دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی دوسرا نہ دیکھے. اپنے آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کرے جہاں کے لوگ اسے دیکھ نہ سکتے ہوں, خاص طور پر اس کی شرمگاہ محفوظ ہو. وقد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل کرتے ہیں النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتى کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت حذیفہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا, جیسے کوڑی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, اس طرح کے کوڑا کرکٹ جہاں پر لوگ جمع کیا کرتے تھے وہاں پر آپ تشریف لے گئے. زبالہ عربی میں کہتے ہیں کوڑا کرکٹ جہاں پر پھینکا جاتا ہے, جمع کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوڑے کرکٹ پر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى هذا یہ اس بات کی دلیل ہے فلا يكون البول قائما محرما,
یہ محرم نہیں ہے. یہ جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. بہت سے لوگوں کا شیخ فرما رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو حرام ہے اور بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. والذي ينبغي للإنسان أن يستتر عن الأعين حتى ببدنه، أما بعورته فيجب أن يكون ساترا لها عن الأعين. ایک مرد کو، ایک انسان کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنے جسم کو، خاص طور پر اپنے شرمگاہ کو، عورہ کو محفوظ رکھے ان لوگوں کی نظروں سے جو کہ اس کے ارد گرد ہوں اور دیکھ سکتے ہوں. فإذا كان الإنسان يبول في الصحراء أو يتغوط في الصحراء فإن الأفضل أن يبعد حتى يتوارى عن الناس إما بشجرة أو أكمة. ایک آدمی اگر باہر کہیں صحرا میں یا کھلے میدان میں یا کھلی جگہ پر پیشاب اپنی حاجت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی پیڑ سے چھپ کر یا کسی ایسی اشیاء سے چھپ کر پیشاب کرے جو کہ اس کے جسم کو چھپا لے اور اس کی شرمگاہ لوگوں سے محفوظ رہ سکے. یہ شرعی آداب میں سے، ان اصولوں میں سے ہے جو کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی شرمگاہ کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے دوسرے لوگوں سے تاکہ اس کو وہ دیکھے نہ. الاستتار عن الأعين بالنسبة للعورة فهو أمر واجب لا بد منه. سؤال عن هذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اس مناسبت سے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے. حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو موڑ لینا چاہیے. ولكن شرقوا أو غربوا وهذا عام في الصحراء والبنيان. اور یہ حدیث عام ہے کہیں بھی ہو. البتہ اس سلسلے میں ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. بعض اہل علم نے چونکہ ہم جن عمارتوں میں رہتے ہیں وہ ہماری منشا کے مطابق نہیں بنائی جاتی بلکہ اسٹرکچر وہ بنا دیے جاتے ہیں اور ان کے بنانے والے اکثر غیر مسلم ہوا کرتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کے یہاں اس بات کی رعایت نہیں ہوتی کہ وہ مکہ مکرمہ یا قبلہ رخ اپنے جو ٹوائلٹس ہیں ان کا رخ قبلہ رخ نہ کریں. اگر ایسی صورت ہو اور ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہوں فبیہا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تبدیل نہ کر سکتے ہوں تو بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ ایسے بھی ان عمارتوں میں، ان کالونیز میں جہاں پر بلڈنگ کے اندر بہت ہی ڈھکی چھپی جگہوں پر اندر حمام بنائے جاتے ہیں اور ان کے رخ قبل رخ ہوتے ہیں، ان میں بھی پیشاب اور پخانہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص بحالت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کھڑے ہو کر کیا ہے اس کوڑے پر جس کا ذکر آپ نے ابھی سماعت فرمایا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ اور پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا منہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو احادیث اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں، علماء کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ ان کالونیز میں جہاں پر آپ کے منشا کے مطابق کنسٹرکشن نہیں کی جاتی اور غیر مسلم باتھ رومز ڈیزائن کرتے ہیں، ایسی صورت میں اگر
گھر کے اندر ڈھکے چھپے باتھ روم میں آپ اس کنسٹرکشن میں جو کہ قبلہ رخ سیٹ بنائی گئی ہے یا باتھ روم اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ قبلہ رخ آپ پیشاب کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون